لیکن یاد رکھیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، غور سنیے، خدا نے اسی یسوع کو وہ جو بچہ یسوع تھا، اسی یسوع کو جسے تم نے کیا کر دیا، مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ سو آج دو باتیں ہم سیکھیں گے آج اس کرسمس سیزن کے تعلق سے ایک میسج میں، وہ یہ ہے کہ یسوع اور مسیح۔ ہم نام لیتے ہوئے بالکل فریکوینٹلی یہ بات کر دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح، لیکن یاد رکھیے کہ یسوع اور مسیح میں تھوڑا سا یہ فرق ہے، اور میں آج اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ صرف ایک بات نہیں کرتا، صرف یسوع کی بات نہیں کرتا۔ بعض وقت ہم صرف یسوع پہ فوکس کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات ہے، یسوع کی بات ہی جو معنی ہے، جو مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ گناہوں سے نجات دینے والا، تو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں، یا پھر ہم اس کو ساتھ یسوع مسیح لگاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ خدا نے اسی یسوع کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اگر زبور کی کتاب ہم دوسرے زبور اس کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، ایک پرانی پیشن گوئی لکھی ہے، کہتا خدا وہ جو زمین کے بادشاہ وہ صف آرائی کرتے ہیں کس کے خلاف، خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دو شخصیت لگ رہی ہیں، ایسا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ دو کا اور جو آیا ہے، یہ پریپوزیشن کا ورڈ آیا بیچ میں، کنجکشن ورڈ آیا بیچ میں، اور وہ ہے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، کس کے خلاف جی، خداوند کے اور مسیح کے خلاف۔ اور اگر ہم زبور 7 اس کی 45ویں آیت پڑھتے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں، اس مسیحا کے بارے میں جو یسوع ہے اور مسیح بھی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خداوند تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تیرے ہم سروں سے تجھے کیا کر دیا، زیادہ مسح کر دیا۔ اور اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا 61 باب پڑھیں اور ہم اسی کو اگر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں پڑھیں تو ایک بڑی واضح بات آتی ہے مسح شدہ شخص کی، اور مسح کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون، مسح کا مطلب ہے چوزن ون، جس کو چنا گیا، جسے مسح کیا، جسے انوائنٹ کیا گیا، جسے اپنے کام کے لیے دہرایا گیا، اور جب کام کے لیے چنا گیا تو اس نے پہلا ہی واز جو ناصرت میں اس نے آ کے کہا خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے کیا کر دیا۔ اور جب ہم لفظ مسح کو بولتے ہیں تو ہمارے ایک دھیما سے اس کا مطلب نکلتا ہے کہ مسح کا مطلب ہے، اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ہاں اس کو خادم مسح کر دیا، اسے مبشر مسح کر دیا، اسے ایلڈر مسح کر دیا۔ صرف ہم مسح کا مطلب یہ جانتے ہیں، مسح کا مطلب ہے لفظی مطلب، اگر لغات کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے تیل ملنا۔ تو ہم پرانے عہد میں ہماری سوچ پرانے عہد میں بھی چلی جاتی ہے کہ وہاں نبیوں کو مسح کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے نئے عہد کے مطابق مسح کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مسح کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اندر اور باہر سے یسوع نظر آئے اور اندر سے مسیح نظر آئے، کیونکہ خداوند نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ سو خدا کے لوگوں ایمانداروں اس بات کو جانیے کہ باہر سے یسوع نظر آئے، باہر سے آپ شفا دینے والے نظر آئے، باہر سے آپ مردوں کو جلانے والے نظر آئے، باہر سے آپ اور حلیموں کو خوشخبری دینے والے ہو، باہر سے آپ کلام سنانے والے ہو، لیکن اندر سے آپ کیسے نظر آئے، مسح شدہ نظر آئے۔ ہاللیلویا، اندر سے آپ مسیح نظر آئے۔ اور یہ خوبی تھی، وہ جو بچہ یسوع پیدا ہو اس کی خوبی تھی کہ جب، لیکن یہ خوبی کب ہوئی، جب اسے کیا کیا گیا، مصلوب کیا گیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا تھا کہ جو کوئی اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے، وہ میرے لائق ہے، وہ میرے لائق ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر مسح ہے تو پھر وہ صلیب کے بعد ہے، پہلے کیا ہے، یسوع ہے، پہلے کیا ہے جی، ہم یسوع مسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سارا کام تو ہو گیا، مصلوبیت بھی ہو گئی، پیدائش بھی ہو گئی، سب کچھ، لیکن یاد رکھیے کہ اگر مصلوبیت نہیں تو پھر مسح بھی نہیں ہے۔ سو یہ جو ہاتھ رکھ کے مسح کرنا اور مخصوص کرنا، اس کے کوئی میننگ نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا،
کیونکہ اگر سلیب اٹھانی نہیں آتی، اگر ہمیں حلیم ہونا نہیں آتا، اگر مسیح کا جوا ہمیں اٹھانا نہیں آتا، اگر اپنے آپ کو نیچے کرنا نہیں آتا، اگر ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ دانہ ہوں جو مرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ اس کے بعد اور بہت سارے دانے نکلے، تو پھر ہم یسوع تو ہو سکتے ہیں لیکن مسیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پترس نے کہا کہ اس خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کر کے مروا ڈالا، خدا بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو صرف یسوع تک مکاشفہ رکھتے ہیں، جو یسوع کو جانتے ہیں، جو یسوع کو فزیکلی طور پہ جانتے ہیں، لمبے بالوں کا کسی کو مکاشفہ ملتا ہے، کسی کو داڑھی کا مکاشفہ ملتا ہے، کسی کو سفید سارا سلسلہ ملتا ہے اور نورانی چہرہ ملتا ہے یار، لیکن مسح شدہ کس کو ملتا ہے؟ وہ مسیح جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ بیٹا خود سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ سو اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسیح کیا تاکہ کیا کروں جی، حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا کیا کروں جی، اعلان کروں۔ وہ مسح شدہ کیوں ہے؟ وہ مسیح کیوں بنا؟ آخر صرف یسوع ہی رہتا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اس کو کہا، کنواری کو کہا گیا کہ تو کنواری حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، وہ گناہوں سے نجات دے دے گا۔ یسوع کا مطلب ہی، لفظی مطلب ہی گناہوں سے نجات دینا، وہ گناہوں سے نجات دے دے گا، یہ کافی تھا۔ لیکن مسح شدہ، چوزن ون، انائٹڈ ون اسے ہونا کیوں ضروری تھا؟ اور آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ خدا کے وہ ایماندار جنہوں نے اپنی صلیب اٹھا لی ہے، جو مرنے کی حد تک اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، وہ یسوع کو مسیح مانتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمارا نام سے کیا ہے؟ خدا بھی کیا، مسیح بھی کیا۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اسے مسیح کیوں کیا، مسیح کیوں ہے، وہ مسیح کیوں ہے؟ کیونکہ وجہ یہ کہ وہ ہمارے بنیادی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکے۔ کس لیے مسیح بنا وہ جی؟ ہمارے بنیادی مسائل کو حل کر سکے۔ اور بنیادی مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا؟ گناہ۔ بنیادی ہمارا مسئلہ گناہ ہے۔ بچہ یسوع جو ہے وہ چرنی میں پیدا ہوا، صلیب پر نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ عزیزو اب کمال کی طرف ہم بڑھیں۔ ہم اچھی بات ہے، یہ ساری یہ بات ضروری ہے، یہ ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے جب دوسری آمد ہوگی تو ایسا کوئی سوال کسی ایماندار سے نہیں کیا جائے گا کہ کیا آپ نے چرنی سجائی تھی؟ کیا آپ عقیدتاً میری چرنی کو چومتے تھے؟ کیا آپ نے میرے لیے جو ہے وہ کیا اونٹوں والا یا مجوسیوں کا کوئی گیت گایا تھا؟ کیا آپ نے وہ ستارے کے بارے میں سنا یا سنایا تھا؟ ایسا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ایک ہی سوال کیا جائے گا، کیا آپ نے مسیح کی راس بازی کو پہنا ہے؟ کیا آپ مسیح کے ہیں؟ کیا آپ نے یسوع کو مسیح مانا ہے؟ یا صرف یسوع آپ کے لیے ایک شفائی دینے والا، ایک ہیلر تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک امیر کرنے والا، ایک بزنس کو بڑھانے والا، ایک اپنے آپ کے اسٹیٹس کو بلند کرنے والا، آپ کے اچھے لباس کو دینے والا، یا آپ کو ایک عید اور ایک تہوار دینے والا یسوع تھا؟ یا پھر وہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کر تھا کہ وہ یسوع آپ کے لیے کیا بن گیا؟ مسیح بن گیا۔ اور یاد رکھیے تب تک یہ مکاشفہ ہمیں نہیں ملے گا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ خدا کی روح نے اس سے مسح کیا تھا، کسی آدمی نے نہیں کیا تھا، کسی کائن نے نہیں کیا تھا، کسی پریسٹ نے نہیں کیا تھا، کسی سردار کائن نے نہیں کیا تھا، کسی لاوی کائن نے اسے نہیں کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سرداروں میں سے کسی نے اس کو مسح نہیں کیا تھا، بلکہ کس نے مسح کیا؟ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے کیا کر دیا؟ مسح کیا، اور اس نے ہی اس کو مسیح بنایا۔ اس لیے یاد رکھیے جب آپ مخصوص ہوتے ہیں، جب آپ انائٹڈ ون ہو جاتے ہیں، جب آپ چنے جاتے ہیں، جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا یسوع مسیح نے کہا تم نے نہیں مجھے بلکہ کیا کیا؟ میں نے تمہیں
چن لیا اور کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے کہ پھل لو اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو تمہیں۔ ہم بھی چنے گئے ہیں، ہم بھی مسح کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں کسی انسان نے نہیں کیا گیا، بلکہ کس نے؟ ہاں یہ تو سمجھنے کی بات، سیکھنے کی بات ہے کہ آپ کو کس نے مسح کیا تھا، کہ آپ کے چرچ کے بہت بڑے جو عظیم خادم ہیں اس نے آپ کو مسح کیا تھا، کسی ایلڈر نے آپ کو مسح کیا تھا، کسی مبشر نے، کسی انسان نے، یا پھر روح القدس نے آپ کو مسح کیا ہے۔ سو جو جن کو روح القدس مسح کرتا ہے پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ مسیح بنتے ہیں۔ ہاللیلویا! وہ یسوع سے کیا بنتے ہیں؟ مسیح بنتے ہیں۔ تو سارے جو ہمارے بنیادی مسائل کا حل، اس لیے اس کو کیا بننا پڑا؟ اس کو کفارہ دینا تھا، اور کفارہ دینے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسح شدہ ہوتا، وہ چوزن ون ہوتا، اور پھر دوسری جو انسان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے اسے کیا بننا پڑا؟ مسیح بننا پڑا۔ اور اگر ہم یسایا کی کتاب اس کا 9واں باب 6 اور 7 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں بڑی مشہور ترین آیت ہے جو ہم نے صرف بینرز میں لکھی ہوئی، جو ہم نے صرف پینافلیکس پہ لکھی ہوئی، یا جسے ہم صرف ایک پڑھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدت میں یہ خدا کا کلام ہے۔ میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ غور سے سنیے کہ کیوں اسے مسح شدہ ہونا تھا، کیوں اسے مسیح ہونا تھا۔ وہ یہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کبار، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک کیا ہوگا جی؟ حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی یہ کون سی چیز میں رہ گئی ہے؟ کون سی؟ وہ جو دنیا میں بدنی طور پر ہمیں وارد رہتی ہے، جس کو ہمیں ہر روز فیس کرنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے، وہ حکومتیں ہیں، وہ اختیار ہیں، وہ عہدے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس نے مسیح کو سب چیزوں کا مجموعہ کر کے کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو دے دیا۔ ہاللیلویا! سو خدا کے لوگوں، ایمانداروں، اس کو مسح شدہ اور مسیح اس لیے ہونا تھا کیونکہ یہ جو کلیسیا ہے، یہ جو ایماندار لوگ ہیں، یہ جو آپ خدا کے برگزیدہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ساری چیزوں کا مجموعہ کر کے دینا تھا، تاکہ آپ کہہ سکیں خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی۔ یہ صرف ورس نہیں ہے، یہ صرف آیت نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہم تویز بنا کر اس کا گلے میں لٹکا لیں، اور یہ ورس اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ازبر یاد کر لیں، یا اس کو پانی میں گھول کے پی جائیں، یا تکیے کے نیچے اس کو رکھ لیں، یا اس کا زبانی ورد کر لیں۔ اس کا یہ ورس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے کمی نہ ہوگی کیونکہ خداوند میرا، اس کا مطلب ہے وہ بھیڑ کی ساری ضروریت کو جانتا ہے، اس لیے اسے مسیح بننا ضروری تھا، کیونکہ وہ بھیڑوں کو کیا کرتا ہے؟ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا، راحت کے چشموں کے پاس، اس لیے اسے مسیح بننا ضروری تھا۔ اس لیے خدا کے لوگوں، اگر آپ دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹریکٹ ہے، اگر آپ کو کوئی اٹریکشن مل رہی ہے، آپ کسی طرف راغب ہو رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اسی یسوع کو جسے مصلوب کیا گیا، خدا نے اسے کیا کیا؟ خداوند بھی اور مسیح بھی کیا، اور اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے کانسیپٹ، آپ کے ذہن، آپ کی تھاٹ، آپ کے تخیل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، تو پھر شاید ہم اس بات کو نہ سمجھے، لیکن جس یسوع کو مصلوب کیا گیا وہ کیا ہوا؟ خداوند بھی اور مسیح بھی ہوا۔ یہ ہے کرسمس، یہ ہے بڑا دن، یہ ہے تعزیہ، یہ ہے شادمانی کہ ہم اس یسوع کو جانے جسے مسح کیا گیا۔ ہمارے سارے جتنے بھی دنیاوی طور پر مسائل ہیں نا، ان سب کا حل ایک ہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ
यूहन्ना की इंजील में एक जगह पे एक बात लिखी है, जो सामरी और थी, उसने कहा हाँ, जब यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, उसने कहा कि हाँ हम जानते हैं, हमारे बाप दादा बताते थे, जब ख्रिस्तुस आएगा, वो जानते कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है, जब वो आएगा तो हमें तमाम बातें क्या करेगा, बताएगा। तो फिर यीशु ने वहाँ ये नहीं कहा कि हाँ मैं भी मान रखता हूँ ख्रिस्तुस आएगा, उसने कहा अरे औरत तू जिससे बातें करती है वो यही है। इसलिए जब आप यीशु से बातें करते हैं, जब यीशु से मिलते हैं, जब यीशु के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जब खुशी मनाते हैं, जब एंजॉय करते हैं, तो याद रखिए वो सिर्फ यीशु नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसे मसा किया गया है क्या, ताकि वो क्या करे जी, हलीमों को क्या करे, खुशखबरी सुनाए, कैदियों को रिहा करवाए। अगर आज भी यीशु है तो हो सकता बहुत दफा हम गुनाह में जिंदगी कैद की हालत में गुजार रहे, लेकिन अगर रूह ने मसा कर दिया तो फिर आप कैद में नहीं हैं, बल्कि आप यीशु के साथ हैं, वो जो मसा किया गया है। सो ये बात है, वजह ये है। और फिर दूसरी एक और बात, यीशु को मसीह क्यों बनना था, और वजह उसकी ये है क्योंकि अगर हम इब्रानियों के खत उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है, बस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनके साथ उसी तरह शरीक हुआ। ये है मुसाशुदा की निशानी। आपको किसी अजीज से बहुत प्यार है, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो याद रखिए कि प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उसको गिफ्ट दे देंगे, आप उसे बड़ा अच्छा रैप बनाएंगे, उसमें गिफ्ट पैक करेंगे, बड़ा खूबसूरत, या हो सकता महंगा वाला गिफ्ट दे दें। शायद ये आपकी मोहब्बत की एक अदना सी एग्जाम्पल हो, लेकिन याद रखिए अगर आप किसी के साथ जी सकते हैं और उसके साथ मर सकते हैं और खूनो गोश्त में शरीक हो सकते हैं और अपने भाई को अपने साथ इकाई करवा सकते हैं, तो फिर आप इस मुकाशफा को जानेंगे कि यीशु मसीह किया, क्यों मसीह बना, क्यों वो चूजन वन है, क्यों वो चुना गया, क्योंकि उससे खूनो गोश्त में हम सब के क्या होना था, शरीक होना था, ताकि मौत के वसीले से उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को क्या कर दे, मिटा डाले, इसलिए उसे मसीह होना था। यीशु नाम तो बहुत सारे लोगों का, अमाल की किताब में भी कुछ लोगों का नाम बर यीशु है, दीगर यीशु और भी है, और एन मुमकिन है कि अभी भी दुनिया में किसी ने अपना नाम यीशु या यशुआ या जीसस या ख्रिस्तस, ये सारे वर्ड आज भी लिखे हुए, लेकिन वो इब्लीस को मिटा नहीं सकता, इसलिए उसे मसीह होना था, इसलिए उसे मसीह बनना था, ताकि वो इब्लीस के कामों को क्या कर दे जी, मिटा डाले। और फिर याद रखिए कि ये तो सिर्फ यीशु और मसीह की बात थी कि यीशु वो क्यों है और मसीह वो क्यों है। एक बच्चा कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी, निजात देगा। आज दुनिया में बवाल मचा हुआ है क्योंकि वो सिर्फ यीशु को जानते हैं, कोई यीशु को नबी जानता है, किसी को ये बड़ा मसला है कि यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, किसी के साथ ये बड़ा मसला है कि ये गलत हो गया, तहरीफ हो गई, ये बदल गया, ये सारा कुछ है। लेकिन याद रखिए कि मसलूब होने के बाद उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया, और ज़बूर में यही लिखा, वो खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ क्या करते हैं, सफ अराई करते हैं, मंसूबे बांधते हैं। यीशु और मसीह, उसी यीशु को मसीह होना था, और जब वो यीशु मसीह बना तो फिर मज़े की बात है कि हम ये कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह, लेकिन जब यीशु मसीह बना तो फिर मसीह यीशु हो गया। यीशु मसीह था पहले, और जब मसीह बन गया तो फिर क्या, मसीह यीशु हो गया। आइए मेरे साथ निकालिए एक हवाला, मेरे साथ एक हवाला निकालिए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब है, उसकी पहली और दूसरी आयत। नए नामों में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 8वां बाब है और उसकी पहली और दूसरी आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं आपके पढ़ लेता हूँ।
लिखा बस अब जो मसीह यीशु में क्या है जी, अब जो पहले क्या था वो, हम क्या कहते हैं, यीशु मसीह हम कहते हैं, लेकिन अब वो क्या है जी, मसीह। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे मसलूब किया उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। अब वो मसीह यीशु है, जो उस पर ईमान लाएगा, जो उसमें होगा, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। क्योंकि चरनी में पड़े हुए बच्चे को देखने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो जो मसलूब हुआ था वो खुदावंद भी हुआ और मसीह भी हुआ। और जब हम अपने आप को इस हद तक ले जाते हैं, अपने आप को मसलूब होने के लिए पेश कर देते हैं, तो फिर हमें इस बात का पता चलता है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं होगा। और फिर कहा क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में, कैसे जी, जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया, हालेलुया। इसलिए यीशु को मसीह होना जरूरी था, ताकि हमें वो जो गुनाह की शरीयत थी जो हमें आसानी से उलझा लेती थी, आज हम चरनी को सिजदा किए जा रहे हैं, आज हम बच्चा यीशु को सिजदा किए जा रहे हैं, आज हम सितारे को घूरते जा रहे हैं, आज हम मजूसियों के किरदार निभा रहे हैं, लेकिन गुनाह की शरीयत से हम आजाद नहीं हो रहे, क्योंकि हम इस बात का मुकाशफा नहीं पाया कि उसी यीशु को क्या किया गया, मसीह किया गया, लेकिन उस वक्त किया गया जब उसे क्या किया गया, मसलूब किया गया। इसलिए कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जो कामिल है वही कामिल कर सकता है, वही कामिल कर सकता है। इसलिए याद रखिए कि मसीह यीशु को, और आपको पता है ये मरकस की इंजील उसके अगर 8वें बाब 29वें आयत में पढ़ते हैं तो एक सवाल किया गया, यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? किसी ने कहा एलिया कहते हैं, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, किसी ने कहा यसाया, यिर्मयाह और नबियों में से पता नहीं क्या। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा अच्छा ठीक है, जो लोग कहते हैं ठीक है, वो उनका मसला है, कोई यीशु को नबी कह रहा है, कोई कह रहा, लेकिन ईमानदारों, खुदा के लोगों, आज खुदा का रूह आपसे पूछता है, आप यीशु को क्या समझते हैं? कहता तू जिंदा खुदा का बेटा, हालेलुया। किसका बेटा है तू? जिंदा खुदा का बेटा मसीह